بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 2 کا خلاصہ۔ کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ بیان کیا تھا، آج دوسرے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ تو پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 ماہ کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی، اور بار بار قرآن پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو 16 ماہ کے بعد بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، تو اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے قبلے کو چینج کر لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، کعبہ مشرفہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ مشرکین منافقین نے بہت اعتراضات کیے، لیکن مسلمان جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں دیکھتا، کسی کے اعتراضات کو نہیں دیکھتا، صرف اللہ کا حکم نازل ہوا اور مسلمان کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بہت سارے احکامات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ ویسے بھی ایک قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو آیت بر کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تمام جہتیں، تمام جو ہے سمتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم جس طرف ہو اسی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت رکھیں اور اپنا عقیدہ درست کریں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی کامل طریقے سے پیروی کریں، تو حقیقی کامیابی اور حقیقی جو نیکی ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ہے فرما برداری ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی۔ تو اس آیت کے اندر پہلے اجمالی طور پہ جو ہے احکامات کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد تفصیلاً جو ہے اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف احکامات کو بیان فرمایا، جن کے اندر سب سے پہلے صفا مروہ کی سعی کو بیان فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کا مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین نے ان 2 پہاڑیوں پر جو ہے اپنے اپنے بت رکھے ہوتے تھے، تو مسلمانوں کو شروع میں اس بارے میں تھوڑی کچھ تشویش ہوئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کریں۔ اور اس کے بعد حلال اور حرام کی تمیز کو بیان فرمایا کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا چیز ہے، کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتا اور کسی چیز کو اپنے لیے حرام نہیں قرار دے سکتا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ حرام وہ چیزیں ہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے، اور جو خنزیر کا جو ہے گوشت ہے وہ حرام ہے، خون ہے یہ حرام ہے، اور جو غیر اللہ کی جو نظر و نیاز ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جو جانور ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قصاص کے مسئلے کو بیان کیا
یہ میں اجمالاً بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان جو ہے مختصر سی ویڈیوز کے اندر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پورے رمضان میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے پورے قرآن پاک کا خلاصہ بیان فرمائیں گے، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کن کن مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم مختلف مسائل کو، روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو درپیش مسائل ہیں ان کو تفصیلاً ایک ایک مسئلے کو لے کر انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے اس پر بات کریں گے۔ تو ابھی صرف اجمالاً بیان ہو رہا ہے۔ تو حلال حرام کے مسئلے کے بعد اللہ رب العزت نے قصاص کے مسئلے کو بیان فرمایا، اور قصاص کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے، اللہ سے ڈر ہے، تو اس کے اندر جو ہے قصاص کے جو مسئلے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے زندگی رکھ دی ہے، کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو کسی قاتل کی مجال نہیں، کسی قاتل کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پر ہاتھ اٹھائے اور کسی کو ناحق قتل کریں۔ اس کے بعد وصیت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کے بارے میں ایک وصیت کر جائے، تاکہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی تمام جو ہے وصیتوں کو جو ہے پورا کیا جائے، اور جو باقی جو مال وراثت ہے وہ اس میں ورثاء کا حق ہوگا۔ تو ان وصیت کے مسائل کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان چل رہا ہے، تو روزے کا جو ہے اللہ رب العزت نے حکم بھی اسی صورت کے اندر جو ہے امت کو دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف تم پر ہی اللہ رب العزت نے فرض کیا، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو اللہ کی مخلوق گزری ہے، اور ان پر بھی جو ہے وہ اپنی اپنی شریعتوں کے حساب سے اور ان کے شریعتوں کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کی علت کیا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ روزے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حلال چیز ہے، کھانا پینا حلال ہے، اس کو جو ہے ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو مانا اور ایک حلال چیز کو ہم نے اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ تو ابھی اسی کو بندہ دیکھے کہ جب ایک حلال چیز کو ہم نے اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑ دیا تو کتنے ایسے گناہ ہیں جن میں جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، قتل ہے، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، اور کتنے ہی بے شمار ایسے گناہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حرام ہیں، لیکن ان سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو شاید لعلکم تتقون روزے کی علت یہی ہے کہ شاید کہ تم جو ہے وہ تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں جو روزے کی جو ہے اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی، اور اس کے روزوں کے بعد کی جو زندگی ہے ہمارے ماہ رمضان کے بعد کی، اس پر بھی جیسے اس ماہ رمضان میں ہم نے حلال کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا سحری سے افطاری تک، اسی طرح ہم پوری زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو، حرام کردہ احکامات کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لائیں اور ان چیزوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے حرام کمائی کا اللہ نے بیان کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ کسی بھی طریقے سے جو بھی مال ہے تم اگر وہ حرام طریقے سے کماتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد اور قتال کا حکم جو ہے وہ قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم پر قتال جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں پر کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی جہاد کا حکم آیا ہے اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں جہاد صرف اور صرف قتال فی سبیل اللہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کا ایک عظیم حکم ہے، عظیم فریضہ ہے۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آج اسی جہاد کے تارک ہونے کی وجہ سے، اس جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ، کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو کہ اللہ رب العزت تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ جہاد کے فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر مسلمان جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور کیونکہ ان کو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جس طرح قرآن پاک کے اندر ایک دوسری صورت میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن اگر تیار نہیں رہیں گے تو پھر جرم ضعیفی کی سزا جو ہے مرگ مفاجات ہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد حج کے احکامات کو بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ ایک مخصوص دنوں کے اندر مخصوص افعال اور مخصوص مقام پر جو ہے وہ کرنے کا نام وہ حج ہے، اور یہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور جبکہ عمرہ جو ہے پورے سال میں کسی بھی موقع پر جو ہے کسی بھی دن جو ہے کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو حج کے احکامات کو تفصیلاً بیان کیا۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور کن لوگوں کو دینا اور کس موقع پر دینا، اور اس بارے میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو مسائل ہیں ان کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مرتد کی سزا کو بیان کیا ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، کہ جو شخص اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے، اسلام سے پھر جائے، تو ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر شراب کے احکامات کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شراب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے، کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی جو ہے وہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی جڑ یہ شراب ہے۔ اس کے بعد جو ہے حالت حیض اور حالت نفاس کے مسائل کو بیان فرمایا، کہ حالت حیض میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ یہ گندگی کے دن ہیں، نجاست کے دن ہیں، ان دنوں میں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اپنی عورتوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ رہو، جدا رہو۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو ہے وہ نفاس کے احکامات بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ حیض کا خون جو ہے وہ ماہواری کا جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور نفاس کا خون جو ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد جو ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایام جو ہے وہ گندگی کے، نجاست کے ایام ہیں، ان ایام میں جو ہے وہ اپنی عورتوں سے جدائی اختیار کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مسئلہ ایلا کو بھی بیان فرمایا، کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اگر وہ نہ گیا تو بیوی کو جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی، اگر اس نے رجوع کر لیا تو طلاق تو نہیں ہوگی لیکن قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق، عدت اور رضاعت کے جن مسائل کو تفصیلی بیان کیا ہے، اس کے سورہ بقرہ کے علاوہ کسی اور مقام پر اتنے تفصیل کے ساتھ یہ احکامات جو ہے وہ بیان نہیں ہوئے۔ تو طلاق کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ طلاق اگر کوئی شخص 1 طلاق دیتا ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، اگر 2 طلاقیں دیتا ہے تو 2 واقع ہوں گی، اور 3 دیتا ہے تو 3 واقع ہوں گی۔ اور اس کے بعد تفصیلاً جو ہے طلاق کے جو احکامات کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح عدت کے جو مسائل ہیں، رضاعت کے مسائل ہیں، کہ جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جو ہے نا بچے نے یا بچی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بن جاتا ہے۔ تو جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ ان کے تفصیلی احکامات اس صورت کے مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے 2 قصوں کو بیان فرمایا، کہ ایک تو ان لوگوں کا قصہ کہ جو
ایک طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ ایک دور کے اندر جب یہ وبا پھیلی تو کچھ لوگ جو ہے اس وبا سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے اور موت کے خوف سے جو ہے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، بھاگنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے جہاں پر وہ گئے اسی علاقے میں ان پر موت طاری کر دی، اور ان کو بتایا کہ جو ہے نا کہ کوئی تدبیر جو ہے وہ تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اس موقع پر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم بھی یہ تھا کہ ان علاقوں کو آپ نے نہیں چھوڑنا اور ان علاقوں سے نہیں نکلنا، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ایک موت کے خوف سے بھاگنا اور اس علاقے کو چھوڑنا، وبائی علاقے کو، تو اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی موت کے خوف سے، لیکن جس علاقے میں وہ ہجرت کر کے گئے، راہ فرار اختیار کر کے جہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اپنے گمان کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے اس علاقے میں ان پر موت طاری کی، پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے آگے ہماری کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت طالوت اور جالوت کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا کہ جالوت کے پاس جو ہے وہ طاقت کی بھی کمی نہیں تھی اور مال کی بھی کمی نہیں تھی، افرادی قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن طالوت علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ افرادی قوت بھی کم تھی اور جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی قوت تھی، تو اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی، غلبہ نصیب فرمایا، اور اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی کا مشاہدہ آج کے دور کے اندر افغانستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ 18-19 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب فرمائی، اور کفار جو ہے وہاں سے ذلیل خوار ہو کر جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہوا۔ تو یہ فتح و نصرت جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے ساتھ اور استقامت والوں کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کے وعدے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی میں جو ہے وہ ایمان کی جو ہے وہ صفات کے ساتھ مومنین جو ہے وہ حامل ہوں، ایمان کی صفات کے ساتھ کامل جو ہے صفات ہوں، اور استقامت کا مظاہرہ ہو ان کے اندر، ثابت قدمی کا مظاہرہ ہو، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اترتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔